اب ذرا سنیے سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا، موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ ہم سب جاننا چاہتے ہیں نا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سب نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ فرمایا موت کے وقت جب بد کردار اور گناہگار اس دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس سخت خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے جہنمی کفن لیے آسمان سے آتے ہیں اور اس کے سامنے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے ایک شخص تو دنیا سے جا رہا ہے، دنیا کی ساری رانائیاں، رنگینیاں، رونقیں، وہ سب اس کو نظر آ رہا ہے کہ اب میں سارے میلے سے جا رہا ہوں۔ ایک طرف یہ منظر ہے اور دوسری طرف کا منظر کیا ہے؟ لا تعداد ان گنت فرشتے اس انداز کے موجود ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو لا تعداد فرشتے اس طرح کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے گناہگار روح، اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف چل۔ اب جب وہ جسم یہ بات سنتا ہے تو یہ سنتے ہی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے، تو پھر وہ اسے کھینچنے لگتے ہیں، ملک الموت اس کی روح کھینچنے لگتے ہیں۔ اور بتایا کس طرح انسان کس مرحلے سے گزرتا ہے جب اس کی روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے۔ مثال کے لیے سمجھایا جس طرح بھیگے ہوئے اون سے یا بھیگی ہوئی روئی سے کوئی سلاخ صاف کی جائے، یا سمجھ لیجئے جیسے کوئی کپڑا ہو، وہ کسی کانٹے دار جھاڑی میں بالکل الجھا ہوا ہو اور اس کپڑے کو کھینچ لیا جائے۔ یہ کپڑا جس عمل سے گزر رہا ہے روح کا یہ عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ کوئی برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے گناہگار روح، اس ناپاک جسم سے نکل جا، تجھے خبر ہو کھولتے ہوئے پانی کی، پیپ کی اور بہت سے عذابوں کی۔ فرشتے اس کی روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں۔ اور اسی حقیقت کی طرف مختلف اور مقامات پر بھی اشارہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جہنمی کفن میں لپٹی اس روح، جس کی بات ہو رہی ہے، جہنمی کفن میں لپٹی اس روح کا اندراج ہوتا ہے سجین میں، یعنی قید خانے میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے اور پھر قبر میں اس کی جسم میں یہ روح لوٹ جاتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، ہم ان کے جنازے میں گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چونکہ ابھی قبر تیار نہ ہوئی تھی، سرکار دو عالم زمین پر بیٹھ گئے۔ زمین پر بیٹھ کر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف نظر فرمائی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا۔ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو، اور یہ بات آپ نے تکرار کے ساتھ فرمائی۔ پھر صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا مومن بندہ موت کے وقت، ابھی آپ نے ایک دوسری کیٹیگری سنی ہے مومن بندے کی، مومن بندہ جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں، چمکتے ہوئے، نورانی، سفید چہرے والے، گویا ان کے چہرے سورج کی مانند ہو، ان کے ساتھ جنت سے لایا ہوا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ بس یہ فرشتے تا حد نگاہ میت کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کے کہتے ہیں اے پاک روح چل اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف۔ یہ سننا ہوتا ہے کہ یہ سنتے ہی روح آسانی سے جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ ایک وہ مثال دی کہ وہ روح کیسے باہر آتی ہے، جیسے کوئی کپڑا ہو جو کسی خاردار تار میں یا جھاڑی میں الجھا ہوا ہو، اور ایک یہ روح ہے جو کیسے باہر آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا کوئی قطرہ ٹپکتا ہے، ایسے باہر آ جاتا ہے۔ تب ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس وقت زمین و آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب اس پہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پہ معمور فرشتہ اللہ سے یہی آرزو اور دعا کرتا ہے اے اللہ اس کی روح اس کے پاس سے اس کی روح ہمارے پاس سے ہو کر گزرے۔ ملک الموت سے دوسرے فرشتے عزت و احترام سے اس روح کو لیتے ہیں، اس پر جنتی خوشبو لگاتے ہیں
اور اسے کفن پہناتے ہیں۔ اس انداز میں یہ روح اپنے قبر میں واپس پہنچتی ہے۔